أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما میرے بسد واجب الاحترام صدر ذی وقار علماء کرام، میرے بزرگوں دوستوں، آج دا مبارک نورانی روحانی ہر اعتبار نال مقدس پاکیزہ پروگرام بارگاہ نبی الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ سید و ثنا دی بارگاہ کسبنا دے اندر اظہار عقیدت کرنے واسطے آج دی پاکیزہ محفل پاک کا انتظام انشرام کیا گیا اور تہاڈی تشریف آوری اور علماء کرام دا جمع غفیر اور اس پروگرام میں ترتیب دین والے میرے محترم جناب مولانا قاری محمد اسلم عیار شہزاد سلطانی صاحب، کاشف صاحب، عبدالرؤف صاحب، شہزاد صاحب، حاجی محمد بوٹا صاحب، دیگر رفقاء کار جن اپنی محبت کا اظہار کیا اور خوشی احباب کافی دیر تو حضور کے ثنا خانہ دے قراء حضرات نے علماء نے خطابات سن رہے ہو، کیونکہ جو کہ میرے ذمہ مضمون لگایا گیا اس مناسبت نال میں قرآن پاک کی آیات کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کائنات قبول فرمائے اور انہاں دی وساطت نال ہی مخلوق نو اللہ دی پہچان میسر آئی۔ کوئی بھی کسی نبی تو ہٹ کے اگر کہے کہ میں اللہ تک پہنچ گیا، کوئی بھی اس کا حوالہ نہ قرآن ملے گا نہ حدیث ملے گا، سوائے نبوت واحد، بلکہ انبیاء علیہ السلام نو بھی جو کچھ ملے سارے رسول دی وساطت نال ملے۔ یہ میلاد پاک حضور دے نام سے میلاد پاک یہ محفلہ سیدی اگر تو سارے کچھ احباب اختلاف بھی فرماتے ہیں، حالانکہ میلاد پاک میلاد مصطفیٰ او سیرت مصطفیٰ دا جلسہ کر دیں، صحیح سیرت سید البشر کر دیں، بہرحال مراد کی حضور دی ذات ہی ہوتی، لیکن میلاد کا کیوں اختلاف کرتے ہیں؟ اس بات سے بھی غور کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی خاطر خود محفل سجائی جس اندر جمیع انبیاء علیہ السلام مدعو کیا گیا اور رب ذوالجلال نے خود براہ راست انبیاء کو خطاب فرمایا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کر میرے حبیب جب تیرے اللہ نے جمیع انبیاء علیہ السلام کو حلف دیتا، اللہ تعالیٰ نے جمیع انبیاء علیہ السلام کو حلف جنہیں تواڈے حلف ہوندے کونسلراں دے حلف، وزراء دے حلف، ججز دے حلف، نبوت کا بھی حلف دیتا کہ رب کریم فرماتا ہے کہ جمیع انبیاء علیہ السلام نو میں ایک حلف کی ایک وعدے کی خاطر اکٹھا کیتا کہ لوا آتیتکم، جو کچھ میں تانوں عطا کراں گا، من کتاب، اپنی کتاب جو وہ حکمہ اور اپنی حکمت جو، یہی بات ہے کہ جن لوگوں کو پریشان کر دی کہ رب کریم نے اس سے وضاحت کیتا ہے کہ میں انبیاء نو خالی نہیں ٹوریا، کچھ عطا ضرور فرمایا۔ کی عطا کیتے؟ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے، لیکن سب دا نام نامی قرآن کی عبارت نہیں بنیا، قرآن کو 26 انبیاء اور رسول دا نام آیا۔
انہاں چھبیاں نو جو بھی میرے اللہ نے دیتا ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے کہ میں عطا کیتا ہے. لیکن ہر دے وارث اس کے کہ لما آتیتکم من کتاب، ہر کسی نو کہ جو کچھ دیا گا اپنی کتاب جو دیا گا. یہ علماء سمجھتے ہیں کہ من کتنے ہوتا ہے تبھی دیا، یعنی سارا نہیں دیا گا، کتاب جو کچھ دیا گا. جمیع انبیاء کے من کتاب کا ذکر آیا ہے، لیکن ساڑھے رسول تے من کتاب نہیں آیا. ساڑھے رسول واسطے آیا یعلمہم الکتاب. رسول پاک کل کتاب دی تعلیم دین واسطے تشریف لے آیا. تعلیم کے حافظ صاحبان بھی دے رہے ہیں، علماء بھی دے رہے ہیں، پروفیسر، سکول ماسٹر، ہر کوئی تعلیم دیتا ہے. لیکن رب نے وضاحت کی کہ تعلیم کیڑی یعلمہم الکتاب والحکمہ. تعلیم دے گا کتاب دی، اور تعلیم کیسی ہوئے گی جی حکمت والی ہوگی، اسی سبق ہوئے گا. آج بدقسمتی ہے کہ لوگ بیان سے کرتے ہیں لیکن سبق کو مراد نہیں. کہ قرآن پڑھے اور اس کے چنانو یہی نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دل میں غیر نہیں دیتا. کیوں؟ اگر اللہ دے دے کہ اللہ نال شرک ہو جائے گا. حالانکہ اللہ کریم سمیع و بصیر ہے، انہ هو السمیع البصیر. بے شک وہ سمیع بھی ہے، بصیر سودا بھی ہے، اسے دیکھنا بھی ہے. اور اس انسان کو بھی کیا کہ فجعلنا سمیع بصیرا، میں خود سمیع و بصیرہ تے میں انسان کو بھی سمیع و بصیر بنائے. اللہ تعالیٰ سننا ضرور ہے لیکن کنا دا محتاج نہیں، ویکھنا ضرور ہے لیکن اکھ دا محتاج نہیں. رب کریم عطا کر دے. قرآن کدھر نفی نہیں کہ میں کسی نو عطا کچھ نہیں دیتا. ہر نبی نو فرما رہے کہ لما آتیتکم من کتاب، ہر نو کہہ رہے کہ کتاب سے دوں گا، وہ حکمہ حکمتہ سے دوں گا. ساڑھے نبی تے کچھ کا لفظ نہیں آیا. ساڑھے رسول دے اپنے جب قرآن آیا، اس قرآن نے بھی وضاحت کی تھی کہ تبیان لکل شیء، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر شے تے قادر ہے اور ہر شے دا بیان قرآن وچ موجود ہے. کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں جو قرآن وچ موجود نہ ہو. تفصیل لکل شیء، ہر شے دی تفصیل قرآن وچ موجود ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ اس تو پہلے یہ کتاباں کریاں صحیفے کلے کسے وچ عبارت نہیں جی اس قرآن چاہیے اتممت علیکم نعمتی، کہ میرے حبیب تیرے سے قرآن نازل کر کے میں اپنی تمام نعمت کو ختم فرما دیتا ہے. باقی کسی جگہ پہ اختتام نہیں آیا. کتاب پڑھو نا، کتاب جاری ہوگی کہ کئی جلدیں ہوں گی تو اس میں خاتمہ نہیں ہو گیا. خط تمت بالخیر یا خاتمہ بالکل آخری فرق دی آخری سطر سے تھلے آئے گا. رب کریم نے اس قرآن پاک کو کل کے کیا کہ اتممت علیکم نعمتی، میرے حبیب میں تیرے اتنے اپنی نعمتوں کو ختم فرما دیتا ہے. اتنی نعمتیں عطا فرمائیاں. لوگوں نے قرآن پڑھیا اور قرآن پاک میں کر چکے کہ اللہ کے لیے فرما رہا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میرا حبیب آیات تلاوت کرے گا تہاڈے سے، اور جیڑا میرے حبیب دی نسبت نال تلاوت وال توجہ کرے گا، سماعت کرے گا، اس کی تلاوت کا اثر ہوئے گا کہ ناپاک بھی پاک ہو جائیں گے. ناپاک بھی پاک ہو جائیں گے. اسے دیکھیں مولوی تلاوت کر دیں تو لوگوں کو کافر بنا دیں گے. یا رسول اللہ کیا کافر ہو گیا، یا غوثہ کیا کافر ہو گیا. لیکن جنہ میرے رسول دی محبت نال پڑھیا انہیں کافر کو آیت پڑھی تے کافر مسلمان ہو گئے. 99 لاکھ کافر خواجہ معین نے چشتی میری نے مسلمان ہو گئے. یہ دیکھ رہے کہ ایک اونے جنہ کافرانو قرآن سنایا تے مسلمان ہو گئے، ایک اونے کے پڑھیا قرآن تے مسلمانوں کافر بنا دیا.
اللہ کی حکمت ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس حکمت ہر عمل وچ حکمت دانائی کے سبق موجود۔ کئیاں نے قرآن پڑھے اور انہوں نے قرآن کی کوئی مسئلہ نظر آیا کہ سورت یوسف پڑھ کے انہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کھوج پہ رہے تھے پتہ نہ لگا۔ اتنے بڑے حفاظ کے قاری حضرات بیٹھے قرآن کی آیت میں دکھا دیں جدا اے معنی ہے کہ یوسف کھوج پہ رہے کہ یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہ لگا۔ ایک ذہنی تخلیق ذہنی خواصت ہے، حقیقت نال دا کوئی تعلق نہیں کہ کھوج پہ رہے تے پتہ نہ چلے۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام دے ہر عمل دا آپ کو پتہ ہے۔ قرآن کھولو جس وقت یوسف علیہ السلام مصر ہی سنے کہ میرے باپ دی اکھاں دی روشنی بینائی چلی گئی وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، اکھاں دی سفیدی آ گئی، بینائی بصارت چلی گئی، فکر غم یوسف۔ اس وقت یوسف علیہ السلام پائیاں نو کرتا دیتا، فرمائے اذهبوا بقمیصی ھذا، اے میرا کرتا لے جاؤ۔ پائیاں نے اب کیتا غریب ضرور ہے، مسکین ضرور ہے، لیکن اتنے نہیں کہ تیرے پرانے کرتے لے کے ابا جی نو پہنا جائیے۔ فرمایا کرتا پہنان واسطے نہیں دیتا، فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي، میرے باپ کے چہرے سے گرا دینا۔ جدو میری قمیض میرے باپ کے چہرے سے گرے گی تے ایات بصیرہ، قمیض چہرے سے لگتی جائے گی کہ اکھا دی روشنی واپس آ جائے گا۔ یہ آپ نے مصر میں فرمایا ہے۔ آپ یعقوب علیہ السلام شام وچ بیٹھے نا، آپ مصر وچ نے، اکھاں دی بینائی کوئی نہیں۔ 13 دنوں دا اس سفری سہولیات کے مطابق مصر سے شام کا سفر ہے۔ آپ نے فرمایا میری قمیض لے جاؤ۔ جڑے آنے کہ پتہ نہیں یوسف علیہ السلام کھوج پہ رہے، اس بات پہ غور کرنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب قمیض اتاری، اللہ فرماتا ہے لما فصلت العیر، جب وہ جدا کی تھی یوسف نے جسم تو قمیض، پکڑائی براہماں نو قافلے والے نو، اللہ فرماتا ہے قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف۔ قمیض علی مصر وچ تے یعقوب علیہ السلام کنان فرمانے میں یوسف دی خوشبو آ رہی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حاجی منظور احمد چشتی صاحب، مینوں یوسف دی خوشبو آ رہی۔ انی لعاجد ریح یوسف، اتھے اللہ ہی بیان فرما رہے ہیں کہ قمیض اتاری، بھائیاں نو پکڑائی، جیڑی ہوا یوسف دے کرتے نہ لگیے کنان دی حویلی چ بیٹھیا یعقوب پہچان گیا۔ اہل حدیث غیر مقلد مولوی عبدالستار ترجمہ کردا ہے کہ لے جاؤ اے کرتا میرا تے منہ پدر دے پاؤ، اکھاں وچ روشنائی لیاوے، بے شک تسی ازماؤ۔ اس دن یعقوب پیغمبر خبراں غیب سنائیاں، اج بیلی سانو سجنا ولوں سرد ہوائیاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اس دن یعقوب پیغمبر خبراں غیب سنائیاں۔ یہ مولوی عبدالستار اہل حدیث کا جو دیکھ رہے ہیں کہ آدمی کھوج پیارے سے پتہ نہ چلیا۔ رب پہ فرماندا ہے کہ قمیض مصر وچے، باپ کنان کی قبیلی وچے، اکھاں دی بینائی نہیں، پر جڑی ہوا یوسف دے کرتے نال لگی ہے یعقوب اسے پہچان گیا۔ انی لعاجد ریح یوسف
لولا ان تفندون، آپ نے اگلی گل کی فرمائی میں یوسف کی خوشبوئی ہوندی لیکن میرے بچوں میری بات کا مذاق نہ کرنا. ایک اور مذاق اڑا رہے ہیں. لولا ان تفندون انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. جیڑا علم رب مینوں دتا ہے اللہ وہ تانوں کس دسیا ہی نہیں، تسی اس علم کو جان دے ہی اتنا سمجھنا ہے. ایک بار اتنی کہہ رہے ہیں یہ قمیص ایک دفعہ پہلے بھی آئی ہے نا، جڑے پہ دن پوچھ پہ رہے تھے پتہ نہ لگا پہلے سورت یوسف دے ابتدائیہ پڑھا اتنے تے لکھا کھلوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام عرض کی تھی کہ ابا جان راتی میں ستا پیا تے مینوں خواب آیا انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. میں نے راتی بابا خواب ہے کہ 11 ستارے ایک سورج ایک چند 11 ستارے چند کے سورج سارے رل کے مینوں سجدہ کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام خواب سن کے فرمایا یوسف اس خواب نو اپنے اندر دبا لے انہوں محفوظ کر لے. یا بنیا لا تقصص رؤیاک، کہ ویکھی خواب نو کسی کے ذکر نہیں کرنا، کسی نو بیان نہیں کرنا، اور خصوصاً علی اخوتک انہاں بھائیاں نو پتہ نہ لگے. اور اگر بھائیاں نو اطلاع ہو گئی فیکیدو لک کیدا، کہ بھراواں نو گل پتہ چل گئی خواب تے تیرے نال دھوکھا تے فریب تے مکر کرن گے. کیا انہوں نے دھوکا کیتا یا نہیں کیتا؟ بولو یار تسی خفا بیٹھو میرا تے کوئی قصور نہیں، میں تے سویرے 9 بجے دا آئے ہیں. اس ملک کی دستور ہے یہ جڑا پہلے آئے گا انشاءاللہ پچھو ہی جائے گا. یہ تاریخ لیندے نے 24 تے تقریر 25 شک دیکھ لو 25 چل گئی پھر آدم 3 گھنٹے بعد کرنی یعنی تاکہ اگلی باری تو آوے تے بندہ کون آوے ہی کوئی تھوڑا جا میں اپنے علماء کی خوشگزاری کرانا کہ ٹائم بدلو. عشاء دی نماز جماعت نہ پڑھو فوراً شروع کرو. اس قوم میری 32 سالہ سروت گزر گئی ہے حالی تک نماز جنازہ کی نیت نہیں ہوگی. سمجھو اس بات کہ یعقوب علیہ السلام فرمایا بھائیاں نو پتہ نہ چلے ورنہ تیرے نال دھوکھا کرن گے فریب کرن گے مکر. کیا انہاں مکر نہیں کیتا؟ انہاں یعقوب علیہ السلام کو کی کیا کہ دو ابا جی یوسف سارے نال دیو اسی خوش ہو کے آنے یہ گل کی تھی. انہاں کیا ارسل معنا غدائیں یرتا و یلا، انہوں بھی باہر کڈو سارے نال جا کے دنیا کی رونقاں دیکھیں یہ بھی سیر و تفریح کرے. انہیں نہیں کیا بس یہ مکا کے لے آواں گے. آپ فرمایا نہیں جائے گا. یوسف نے آخیا با جان میں جانا ہے. فرمایا وہ تیری صلاح ہے جا راستے پہلے دیتے انہیں لے جا کے پوچھ چھٹیا کہ کرتا لا کے لے آئے اور کرتا لے آ کے ارد گرد روندے آ رہے ہیں. وجاؤ علی قمیصہ بیضا من کذب، انہیں قمیض دیتے نکلی بناسپتی جھوٹا خون مل کے. وجاؤ اباؤ عشاء یذکر، راتی عشاء کو بعد اندھیرے وچ روندے کرلاندے یذکون، روندے کرلاندے دربارے یعقوب وچ آ گئے. آپ فرمایا کی بڑھیا جی ابا جان انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. اسی شکار دا پیچھا کیتا شکار دے مگر دوڑے اتنے اگاں ود گئے نستبقو اسی بہت اگاں نکل گئے. یوسف اکلا رہ گیا سامان کول پچھو ظالم پگھار آیا او یوسف نو کھا گیا. وہ ماں انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین.
تسا مننا نہیں، آدم تسا مننا نہیں، پاویں اسی سچے ہیں۔ یہ ویکھ لو رب نے دس دیتا ہے جڑا اینج دی گل کرے گا سمجھ لو یہ جھوٹا ہوگا، آپو دعویٰ کرے تے آپو تصدیق کرے گا، تسا نہیں مننا پاویں اسی سچے ہیں۔ آپ نے سن لیتا تے فرمایا کوئی نہیں، قال بل سبلت لکم انفسکم امرا، پترو خوب تواڈے من نے تانوں کہانی گھڑ کے دتی، انہاں کیا باجان کرتا ویکھو سارے پران پگیار کھا گیا، آپ فرمایا کرتا ہی تے دستا پیا کہ تسی جھوٹے ہو، انہاں کہ کیوں؟ فرمایا کرتا یوسف دے پر خون یوسف دا نہیں، کیا آپ دسے ہے نا کرتا یوسف دے یہ پر خون یوسف دا وہ کیویں دسیے انہاں دی طرح سننا مننے مانی دی نہیں۔ آپ پھر بڑی معقول دلیل فرمائی، فرمایا کرتے وال غور نال ویکھو، جس نے میرا یوسف کھادا تے کیتا پارا پارا تے کرتے دا تاں بے ادب نہ ہویا کہ یوسف کھا گیا سارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ کرتے ہی تے تواڈے جھوٹ تو پردہ پہ چک دے، جس پگیار نبوت دے جسم نو منہ ماریا اس کرتے دی داغا بھی نہیں توڑیا، تے جڑا کرتے دا احترام کرتا رہا نبوت نو کیویں چھیڑیا ہوئے۔ یہ حضور شیخ الاسلام ابا المسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، حضور پیر سیال سرگود کے قریب ایک جگہ تشریف لے گئے فروخ کا، اتھوں دے حدیثاں نے آپ کو پوچھا کہ علم غیب جزئی کے کلی، اگے جزئی کلی دا رولا ہے کہ ہن تک جزئی بھی نہیں منتے۔ حضور نے فرمایا شیخ الاسلام نے کہ میں نبی پاک سے علم غیب کلی دا پہلا کہ رب نے کھولا پا سبحان اللہ۔ بحث سنی ہے حدیث مولوی سے، اس نے کہ جی حضور نے کھولیا، فرمایا کھولی، انہیں فوراً نے سوال کر دیتا کہ یعقوب علیہ السلام نو پتہ نہ لگا یوسف پھوٹ گیا رہا، یعقوب علیہ السلام کو پتہ لگا، فرمایا مولانا یاد کرو تسا میرے نال حضور کے بارے گل کی کہ نبی پاک نو علم غیب جزئی یا کلی میرے نال گل حضور دے علم غیب کی کلی دی، لیکن تسا یعقوب علیہ السلام کا حوالہ دیتا، بحث میری یعقوب علیہ السلام سے نہیں تھی، لیکن ہن میں یعقوب علیہ السلام کی بحث کراں گا اور ثابت کراں گا کہ یعقوب نے بھی علم غیب کلی سمے میں قرآن تو باہر نہیں جا رہا۔ کس طرح؟ جس ویلے مصر سے قاد پہ پوری اس سرزمین عرب میں مصر کا بادشاہ بنے یوسف علیہ السلام، اس وقت وہ دی شہرت ہے کہ بڑا سخی یہ پائی بھی گئے نے غلہ لین واسطے، جدو مصر پہنچے لما داخلوا علی یوسف، یوسف دے محل وچ پہنچے فعرفہم، یوسف علیہ السلام پہچان گئے نے، آگے مینوں سزاواں دین والے، مینوں کھوج وگان والے آ گئے، وہم لہو منکرون، وہ اس تو بے خبر، انہاں دی سوچ ہی نہیں کہ اسی کھوج وگایا بادشاہ کیویں بن سکدا ہے۔ اتنے آپ نے فرمایا کتوں آئے، شام تو آئے، کون ہوتے ہو؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ فرمایا اچھا، بڑے اچھے لوگ ہو، بڑے عظیم آدمی کی اولاد ہو۔ آپ نے مہمان خانہ کھلوایا، خدا نے فرمایا انہوں نے بڑی خاطر مدارت کرنی، اعلیٰ کھانا غذا انہوں نے آرام تھا، اور جو منگن انہوں نے انکار نہیں کرے۔ انہوں نے حالات پوچھ کے آپ نے بڑا غلہ عطا فرمایا۔ پوچھا کتنے بھائی ہو؟ یعقوب علیہ السلام کی کتنی اولاد ہے؟ کہ جی 12 لڑکے سن، فی الحال اسی 11 ہوا۔ فرمایا تسی تے 10 ہو، اچھا ایک اور بھی ہے، وہ ابا جی دے کول ہے، 12 کا ذکر کر رہا کہ 12واں جی بھائی سی یوسف، انہوں پگیاڑ کھا گیا سی، وہ دے نال ہی بنیامین پیدا ہویا سی، جو بنیامین اس کی یاد دے طور سے ابا جی کول رکھتے۔ اچھا یوسف نے پگیاڑ کھا گیا، انہیں کہ پگیاڑ کھا گیا، وہی یوسف عرفہم وہم لہو منکرون۔ اتنے تو یعقوب کو پتہ ہی نہیں کہ کوچ پیا، انہوں تو پتہ ہے کہ میں نے پگیاڑ کھاتا، یہ کیوں چپ گئے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ،
مصیبت یہ بنی کہ حکمت چھڑ دیتی گئی اور انبیاء سے تنقید شروع ہوئی. حکمت تار کر دیتی. حکمت کیا؟ دیکھو جی رسول اللہ غزوہ بنی مستلق تو واپس آ رہے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نال نے وہ پیچھے رہ گئی ہیں. کافرہ چلا آیا پیچھے رہ گئی ہیں, پیچھے شتر باندھ دے نال آئی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کلے غیر محرم نال آئیے میری عائشہ, اس نے بارش گواہی دو. نبی پاک کو ان میں غائب ہوگا کہ گواہیاں کیوں نہیں آسان. حضور نے یہ پتہ نہیں کہ بتایا کو نہیں سوائے آپ شتر باندھ گواہیاں نہیں کیوں نہیں. مائی صاحبہ نے ایک کو شتر باندھ گواہیاں شروع ہوئی ہیں. اور پھر صحابہ جو ثابت کرو کہ صحابہ لفظ کی مائی صاحبہ تھے وہ تان لگ گیا کہ رسول اللہ نے پتہ نہ لگا. پیچھے میرے نبی کریم نے پوری بات گواہیاں واسطے حضرت فاروق اعظم کو بلایا. عمر تیرا کی خیال ہے؟ میری عائشہ پیچھے رہ گئی, غیر محرم نہ لائی, رستے کے اندر سواریاں روکیں گے, پیشاب وغیرہ رفع حاجت وقت. پھر اعلان ہوا کہ واپس چلو. آپ نے شتر بہان سمجھا کہ آپ سوار ہو گئے ان محمل میں, لیکن حقیقت اسی کہ آپ والے فارغ نہیں سن میرا خیال ہے آئیاں سے روا ہو چکا. پچھک سے ابھی دی جس کی ہوندی جرا کچھ فاصلے تو بعد ہی چلتا کہ رستے میں مہمانہ صحابہ دی چیز رہ جائے تو میں اٹھا لوں. وہ جس لے آیا کہ مائی صاحبہ پردے چ بیٹھی اور ساتھ کے ہاتھ مار کے فرمایا میں فلانا ہوا. مائی صاحبہ فرمایا میں رسول اللہ دی بیوی تو آدھی مسلمانہ دی ماں عائشہ ہوا. قافلے والے نے سمجھ نہیں آئی, میں پیچھے رہ گیا. اس نے کہ میں اٹھ بٹھا کے منہ پیچھا کر لینا, آپ محمل بھی سوار ہوگا. مائی صاحبہ سوار ہو گئے اور لے کے پیچھے پہنچیا. اتنے نبی پاک نے فاروق اعظم کو بلایا کہ آپ فرماؤ حضور نے فرمایا عمر میری عائشہ کلی رہ گئی, اینی گواہ کو نہیں عائشہ کی ایک ہی قربان. کئی بندے نے نبی کو پتا ہوتا کہ پریشانی غور کرنا اس کا کیا رب نے مائی صاحب نے پیچھے رکھوا کے ایک دسنا سی کہ نبی کو علم کو یعلمہم الکتاب والحکمہ تعلیم کیا ہے. اس سے دسنا سی کہ تھوڑے بندے حج سے جان لگن نا تو پھر کوئی بی بی جانا چاہے تو پھر محرم ضروری ہے. حج سے نال محرم یار بول پو محرم صرف حج واسطے ضروری نے, بازار سے بغیر محرم بھی جا سکتا. کھڑے استاد علماء شیخ الحدیث علامہ مولانا محمد اشرف سیالی صاحب مجھے سوال ہے کہ عورت دربارہ تے جا سکتی؟ آپ جواب میں فرمایا یار میری زندگی لنگ گئی, آج تھی کسی نے پوچھا عورت بازار بھی جا سکتی؟ یہ ہے کہ صرف حج کی پابندی محرم. میرے نبی نے شریعت ترتیب دیتی تے دسیا کہ حج یا عظیم سفر بھی کوئی خاتون محرم تو بغیر تے باقی سفر دی کی تعلیم کیسی ہے. کیا بندہ حج پہ جا رہا ہے برائی بھی نیت پہ جا رہا ہے, اتنے مقدس سفر اس کو بند کرنے. لیکن سرکار کا ترتیب شدہ دین دس گیا کہ جب حج یا مقدس سفر بھی کوئی خاتون محرم تو بغیر کر نہیں سکتی. حکمت نبوت میں ترقی کیا جا رہا ہے. ساڑھے سرگو دے علاقے پھیر ہے, پھیرے دے اندر ایک حکیم صاحب ہیں, انہوں نے اپنا عقیدہ ہے کہ نبی نو علم نہیں. میں انہوں نے پوچھا کہ ایک بندہ ہے کراچی کوئی شاید کھا دی تھی نبت سے ہاتھ رکھ کے دستے ہیں تو فلانی چیز ایک بندہ آ رہا ہے تو بڑا گھبرایا اور چلنا دی رفتار اتنی سستی ہے نا کہ حکیم صاحب فرمانے نے اس بندے نو کچا کیلا لڑ گیا. وہ بندہ آ کے بیٹھا سارے سامنے, انہوں پوچھا اس کے جی میں سندھ کے اندر ایک باغ دا رکھوالا تھا کیلے دے باغ دا, بس ایک نے غلطی کی تھی کچا کیلا کھا بیٹھا, ادو دی مصیبت ہوتا ہے. میں کہ حکیم صاحب اس کیلا سندھ کھاتے تو اتنے پتہ لگ گیا تو حکمت پڑھی ہے میرا رسول حکمت پڑھاؤ آیا ہے. حکیم اجمل خان کول گیا نواب کا پیغام پہ بیوی میری بیگم نو بیماری یہ پیٹ ہی کر دے اور علاج کرو. آ گیا حکیم صاحب نے اجمل خان نے کیا کہ نبض دیکھیں گے. انہوں نے کہا جی بڑا سخت پردہ ہے, غیر محرم بیگم کوئی ہاتھ لان کی بھی اجازت نہیں ہے. کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے ہاتھ نہیں لانا تو ایک دھاگا نلکی منگوائی, اس کے بیگم کی باہ نال نلکی بنو تو دھاگا مینوں پکڑا. انہاں بجائے بیگم دے پلی دے پیر نال دھاگا بن گیا. حکیم اجمل خان نے دھاگا پکڑایا تو کہنے لگے فی الحال کری کہ تازے تازے چھٹے کھاؤ گے ٹھیک ہو جائے گی. دس دیتا کہ انسان نال نہیں کسی حیوان نال پڑ سکتا ہے.
یہ دنیا دے حکیم دی گل ہے کہ جنہوں اللہ یعلمہم الکعبہ والحکمہ، یہی بدقسمت بنی قوم دی کہ انہوں نے جڑے حضور علم کے طرح کرنے قاضی محمد سلیمان منصور ریٹائرڈ جج اہل حدیث چوٹی اہل حدیث، اس کتاب لکھی رحمت للعالمین 2 حصے، اور کتاب اس نے کمال لکھی تھی، کوئی شک نہیں کہ اہل حدیث ہونے دے باوجود کتاب کے اندر اس کمال کا حضور عشق و محبت جو ایک واقعہ لکھے ہیں کہ جنگ بدر تو بعد جنہیں 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی ہو گیا مدینے کی، تو صفوان اور عمیر 2 بندے مکے، عمیر دا بیٹا قیدی مدینہ شریف، صفوان دا والد قتل ہو گیا جنگ بدر میں، یہ دونوں مکے جو باہر نکل کے گل پہ کر دیں کہ اس نبی مدینے جا کے سلطنت بنا لی، ساڑھے 70 سردار مارے تے 70 قیدی، اسی بڑے تنگ ہاں، عمیر کیا تنگ تے میں بھی بڑا جی میرا پتر تے قیدی ہے، مینوں کدے بچیاں دا تے بیوی دے نانو نفقے دی فکر نہ ہوے نا تے میں اس نبی دا جا کے سر قلم کر دیا۔ صفوان نے کیا پھر گھبران دی لوڑ نہیں، میں تیرا ضامن ہاں، تو جا کے نبی نو قتل کر دے مدینے شریف، جدوں تک میں جونا تیرے سارے گھر دے اخراجات بھی میں دیا گا، تیرے قرضے بھی میں چکاؤں۔ اے مکے کی دونوں گفتگو پہ کرتے ہیں۔ قاضی سلیمان منصور پوری ریٹائرڈ جج اہل حدیث کے ساتھ دونوں مکے سے آپس سے باہمی مشورہ باہر نکل کے مکے تو باہر نکل کے صفوان نے ذمہ چک لیا، عمیر اگر تو مارے آ گیا تیرا خرچہ میں دیا گا، تیرا تمام قرضے تیرے اولاد دے خراجات، اگر تو زندہ آ گیا تیرا انعام دیا گا۔ اس نے گھر جا کے تلوار میں پان لگائی، زہر لگائی، اونٹ سے چڑھ کے مدینہ سے ہی روانہ ہو گیا۔ جب مدینے پاک پہنچیا مسجد نبوی دے سامنے انہیں اٹھ بٹھایا، بٹھا کے اترا لگا، اس نے شور بپا کر دیتا، اٹھ بول پیا، بڑ 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 کر لگا۔ حضرت فاروق اعظم اٹھ کے آئے اور صفوان دے گلے کپڑا پا کے بھیگیا، فرمایا تیرا ارادہ ٹھیک نہیں ہے کہ میں تو پتہ لگا میں تے مسافر ہوں، فرمایا اس نے شور مچایا، کس نے تمہیں سلام پہ کرتے مولوی جی جنہیں منن تے آئے ہو تو عمر تے کولو بھی من گئے، وہ اٹھ بھی غائب جان دے۔ ہزارہ رنگاں وچ رنگیندا محمد، ہزارہ رنگاں وچ رنگیندے محمد، تو ہی در محمد تے آبد نصیبہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہزارہ رنگاں وچ رنگیندے محمد، اونٹ سن کے میں فان ہو گیا۔ فقیر موجود ہے، کتاب لے میں دکھا دوں گا، آج چونکہ میں اپنی سواری پہ نہیں آیا ورنہ میں کتاب نال رکھنا۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو مہمان، یا رسول اللہ میرا پتر قیدی ہے، میں تو ملن واسطے اجازت لینا ہے کہ میں بچے نو مل سکنا ہے۔ حضور فرمایا تلوار کیوں پکڑی گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ عرباں دی عادت ہے تلوار لے کے چلنا، لیکن ساڑیاں تلوار کے تہاڈا کی بگاڑے ہیں بدر میں؟ یہ ادو بھی تلوار ساڑے کول 70 مروا بیٹھے ہیں، 70 قیدی کرا بیٹھے ہیں۔ حضور فرمایا او گل سنا جڑی صفوان نال مکا کے آیا، جڑی صفوان نال مکے مکا کے آئے۔ قاضی سلیمان منصور پوری لکھتا ہے کہ جدوں حضور فرمایا تے عمیر حضور دے قدمی ڈگ کے آندا، سونیا میں مان گیا تو نبی ہے، نبی وہ ہوندا جڑا رب مدینے تے خبراں مکے دیاں دی دے۔ سبحان اللہ، مدینے خبراں بدر دے اندر جو 70 قیدی ہیں، دیکھو نا آواز آ رہی ہے تو یہ پتہ نہیں نمائندہ چیخدا پہ ہے۔ کدوں چیخنا ہے؟ آئیے
میرے نبی دے کسے ایمان والے تنقید کی تے دکھاؤ میں منافقوں کو دکھانا. حضور جب جنگ بدر ختم ہوئی تھی قیدیاں دے فیصلہ ہوا نا حضرت فاروق اعظم آ کے یا رسول اللہ جڑا تہاڈا لگدا ہے تسی مارو جڑا میرا لگدا ہے میں مار رہا. صدیق اکبر کہتی یا رسول اللہ نہیں کریے جڑا پڑھے پڑھا دے ساڈے بچیاں ساریاں دے تے جڑے مالدار جرمانہ دے دے. میرے نبی کریم دا چچا حضرت عباس حضور نے فرمایا چاچا جی جرمانہ اور کسی سونے میرے پلے کوئی شے نہیں. یہ جدو مکے تو چلے جنگ واسطے اپنی بیوی ام الفضل نو باہر لے جا کے پہاڑ کے کول ایک غار بنا کے اسے پیسے دفن کیتے تھے سونا کہ اے خزانہ اگر میں ماریا گیا تے پیچھے بچے دی کفالت واسطے تے اگر میں بچ گیا تو کٹ کے تے اپنا نظام زندگی چلانا. یہ جڑے پکڑے گئے مدینہ طیبہ وچ حضور فرمایا چاچا جی تہاڈے کتنا جرمانہ ہے اور کسی میرے پلے تو نہیں. حضور فرمایا میں کیوں بھیج دینا اور کسی سونے چاچے کو رسوا نہ کر میں مکے جا کے لوگوں کو منگا گا میرے بھتیجے جرمانہ کیتا ہے میں شرمندہ سے رسوا ہو جاواں گا. حضور فرمایا چاچا منگن دی لوڑ نہیں اور جڑا میری چاچی نال ادھی راتی پہاڑ کو جا کے گڑا گڑا کھو دیا سی اس میں جڑی رقم دفن کیتی سی وہی بھیج دیں. خیال آیا مسلمان نیک کو بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. اور جناب حضرت عباس پہ راشا ہوا تاری محمد تو رکھتے ہیں دلوں کی بھی خبرداری. منظور احمد چشتی صاحب میرا عقیدہ نہیں بلکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا عقیدہ پایا. مائی صاحبہ حضور دے کول بیٹھے رات دا وقت آسمان دے ستارے جگمگا رہے اور کہتی یا رسول اللہ آسمان دے ستارے دے برابر بھی آپ دے کسی ان کی دیئے نیکیاں ہیں. کہ نبی کریم فرمایا ہاں ایک ہے میری امت کا بندہ جس کی نیکیاں آسمان دے ستارے دے برابر ہے. مائی صاحبہ نے جو سوال کیتا ہے جو عام عورت نہیں مسلمانہ کی ماں ہے اور ایسی ماں کہ ہر ماں اپنی زبان نہ کسی رشتہ دار دسیا تیری ماں ہے کسی نے باپ دسیا تیری ماں ہے. یہ ایسی ماں جنہیں واسطے نص آئی ازواجہ امہاتہم نبی دیاں بیویاں مومنوں تہاڈیاں ماواں نے. مومن وہی ہوئے گا جڑا نبی دی بیویاں نو اپنی ماں منے گا. ہر ماں زبان نال ثابت ہے اے ماں خدا دے قرآن نال. اس نے رسول اللہ نے پوچھا کہ آسمان دے ستارے دے برابر نیکیاں آپ کی امت کو کسی بندے دیا ہے. انہوں نے فرمایا ہاں ایک بندہ ہے. اگر سوال کرنے والا کسی بھی سوال کرنا ہوئے کسی بندے مسئلہ پوچھنا ہوئے اسٹیشن پہ جا کے بکنگ کلرک نو کہے گا کہ مہربانی کرو دسو وضو پاج جائے تو پھر کتوں شروع کر لیں. وہ کہے گا میرے کو پوچھنا ہے ناروال کا کرایہ پوچھ اللہ میرے کو سرگودے دا پوچھے میں جڑا کام پیا کرنا ہے. کسی موچی کو چلا جائے تو کہ جناب مہربانی کرو میری گھڑی خراب ہوگی ٹھیک کر دیو. اسے کو سوال ہونا ہے جڑا اس محکمے سے متعلق ہے. ساڑی ماں دا سوال ہے کہ سانمان دے ستارے دے برابر بھی تمہاری امتی جو کسی امت کو کسی امتی دیا نیکیاں ہیں. تو مائی صاحب کا عقیدہ ہے کہ ستارے دی تعداد بھی نبی نو پتہ ہے اور امت دے ہر بندے دے اعمال تو بھی نبی باخبر ہے. اور اس سے میں قرآن دی آیت پڑھا لگا ہوں کہ نبی باخبر ہے. قل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ. میرے حبیب فرما دیا اپنی امت نو کہ عمل کرو اللہ بھی تہاڈے عمل ویندا ہے تے تہاڈا رسول بھی ویندا ہے. جنہاں دا رسول ہے ویندا ہے. اس وقت تسی مار دو نعرہ رسالت یا کہ کسی اور در مار کے ویکھنا نہ 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 بھائی نعرہ نہ مارنا کیونکہ وہ رسول ہونا دا نہیں. ہمیشہ یاد رکھنا
کسی دروازے کو کھٹکائے کہ باہر بندہ نکلے تو پوچھے ابا جی گھر نہیں، تو کہے گا نہیں مینوں تو نہیں پتا، میرے دوجے بھائی کو پتا ہے. تو شک پہ جائے گا جی واقعی اسے پیو دا پتر تینوں کیوں نہیں پتا. دروازے سے سوال کرنے والا پتہ لگے گا ایک باہروں آئے کہ جنہاں دروازے سے چھوٹے گھر والے ہیں. ہمیشہ سوالی غیر جواب دینے والا اس گھر کا تو معلوم ہے سوال وہ کر دیں اے غیر نے جواب اسی دینے اسی رسول دے گھر والے ہیں. پتہ کدی بھی جواب دیتا ہے انہاں کا کم سوال کرنا. اور صحابہ کی زندگی پڑھ لو نہ سوال نہیں کیتا جواب دیتے. منافقہ دی پڑھ لو نہ سوال کیتا. اتنے نبی نو علم نہیں. حضور دی سورۃ حجرات پڑھو جتے روک دیتا گیا کہ میرے حبیب ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. او لوگ جنہیں تیرے حجرے دے باہر آوازاں کستے ہیں مینوں نہ دی بے عقلی پسند نہیں. یا اللہ میں رحمت للعالمین انہاں سوالیاں ہونے. اللہ فرمایا میں ڈکیا نہیں آمن ضرور لیکن آوازہ نہ دے. ابو کی کہہ دیتا کہ لا تدخلوا بیوت النبی اے ایمان والے نبی دے گھر بھی داخل نہ ہونا الا ان یؤذن لکم جدوں تک میرا نبی اجازت نہ دے. میرے نبی دے گھر وچ داخل باہروں کو آواز نہیں دینی کہ اندر بغیر اجازت جانا. جدوں باہروں پتہ ہی نہیں لگنا تو اندر اجازت کیویں دینی. باہروں بولنا ہی نہیں باہروں بلانا کہ بغیر اجازت اندر. اجازت تاں ہی ہوئے گی کہ باہروں دسو گے کہ حاجی محمد بوٹا صاحب قاضی منظور ہے. جدو دسنا ہی نہیں جدو بولنا بھی نہیں تے بلانا بھی. اللہ کی فرما میرے حبیب اے آ جاتے تیرے آدھاراں وچ مداخلت نہ کرن. اے آ کے تیرے دروازے تے نظرہ لانا نہیں سی آس وچ تسی تشریف لے آؤ گے. ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم. اے اتنے سکون نال تے صبر نال تیری چوکھٹ تے بیٹھن کہ بولن نہیں تیرے دروازے ول تیری انتظار وچ کھلا لے. تے جتنی دیر تیری انتظار کرن کے لکانا خیر لہم. میں اللہ انہاں دی خیرات نال جھولیاں ہی بھردا رہاں. سبحان اللہ. اس واسطے سجدات کرنے ہیں اس واسطے سی کرنے ہیں سونے جڑا تیری محفل وچ بیٹھا او خیرات کر لیندا. جڑا گھبرایا کھڑوتا ہے وہ قصور نہیں ایمان والے نو کہہ رہے ہیں. اتھے صفوان پہ مکے شور پاوے کہ فکر نہ کرو آج کل خبر آئی نبی مر گیا بڑا کام ہو رہے ہیں. عمیر اور مسلمان ہو گئے. وہ جلے مکے پہنچے سا کیا سنا ہو سا کیا کی مارنا سی اسی آپ ہی مر گئے انہوں دیکھ کے. یہ ہوئی کہ جیڑی تیری گل تیرے تے میرے درمیان ہوئی جس تیسرا کوئی ایسی آکھے نہیں آکھے ساری گل پچھے میں مدینے سنا دیتی. میں من گیا نبی تو علاوہ کوئی راز جاندار نہیں. اور کفر تو جڑا اسلام لایا اس نبی دی اے خوبی منی تے اسلام قبول کیتا. تسی کہڑا اسلام قبول کیتا ہے کہ نبی نو پتہ ہی کوئی. ام المومنین عائشہ صدیقہ جو پوچھیا تو حضور کو پوچھے اس اعتماد رہا کہ نبی ستارے بھی جانتے ہیں کہ امت دے ہر بندے دے. تو حضور نے فرمایا فاروق اعظم عمر کی نیکیاں ستارے ہیں میرے نبی پاک نے. بخاری شریف نبی پاک فرمایا قیامت کے دن ایک میرا امتی جس کی وجہ تو 70,000 میرا جہنمی امتی جنت میں جائے. 70,000 میرا امتی جنہوں جہنم کا حکم ہو چکا ہوئے گا او میرے اس بندے امتی دی وجہ تو جہنم دی بجائے اس دی جہنم منسوخ ہو کے جنت واجب ہو جائے. حضرت عکاشہ شاہد حسین نے ارچتی یا رسول اللہ انہاں وچ میرا نام ہے اگر ہو سکے تو بچے تو آئے شہر دی نہیں مہربانی کرو یا منصوبہ بندی آنے میں دیو تھوڑی دیر واسطے سمجھنے
کہ سرکار دو عالم علیہ التحیت و الثناء آپ کی فرما رہے ہیں کہ اس بندے دی وجہ تو 70,000 جہنمی جنت جائے گا. تو کاشا بن حسینہ دا یا رسول اللہ میرا نام نہ جائے تو حضور فرمایا ہاں تیرا نام نہ بچے انہاں 70,000 کی تو بھی. ایک اور صحابی کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ میں بھی. فرمایا تو ہے تے جنتی پر تو انہاں 70,000 بچ نہیں. یا رسول اللہ کون ہے خوش نصیب ہے وہ ویسے کرنے. نبی جی جاندار نہیں یہ بخاری نے کیوں لکھے وہی کہ اللہ کرتا ہے قرآن دا ختم مدینہ نے پڑھا پر بخاری دا ختم پڑھ لے. قرآن دا ختم نہیں پڑھ دے بخاری شریف دا اے حضور بخاری ترتیب دیتی تھی سرکار خود پڑھ دے رہے ہیں بخاری صحابہ پڑھ دے رہے. یہ کسی صحابی کسی امام کے دور کی بخاری ترتیب نہیں پڑھی. یہ امام بخاری خود جڑا ہے یہ امام شافعی دا مقلد ہے اور کسی غیر مقلد نے سیاستہ دی کوئی کتاب نہیں دیتی. ساری مقلد جنہوں نے نزدیک مقلد گناہ نے گناہگار نے انہوں نے یہ کتابیں کیوں اعتبار کی. اس واسطے فاضل ولی فرماتے ہیں کہ بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. دیکھ رہے ہیں یہ دیکھو آج نبی پاک میں علم نہیں. بخاری شریف کس بھی بخاری لکھی نا اس کو پہلے امام بخاری دا اس پہلے مقدمے ذکر کیتا. یہ ندی کتاب ہی منگوا لینا وہی تو زمان دی لکھی ہوئی. بخاری شریف دی ابتدا پڑھنا مصنف کے حالات کہ امام بخاری جڑے سن اے نابینے سن. اے بول پو یار میں بھی تے بولتا پیا ربو بدی پئی تے تانوں ہوندا کچھ نہیں. امام بخاری نابینے سن. کون سن؟ اکھاں تو کہ آپ دی ماں دعاواں کردی مولا میرے پتر نوں اکھاں دے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب وچ آئے فرمایا بی بی فکر نہ کر تیرے پتر نوں اکھاں بھی مل جاتی ہیں کہ دنیا دا عزیز محدث بنے گا. انہوں نے پوچھو حضرت ابراہیم نوں کیویں پتہ لگا سی امام بخاری نابینا ہے. کہ منن تے آیا تے ابراہیم علیہ السلام نوں من گیا تے نس منیا تے جڑا ابراہیم دا بھی رسول ہے اس تے آ کھلوتے. خیال کرو دوستو حضور نے فرمایا آسمان سے ستارے دے برابر نیکیاں میرے امت میں. میں صبر چپ کر گیا. حضور فرمایا شاباش کروا کی یا رسول اللہ سوال دا جواب مل گیا. فرمایا نہیں جو تو پوچھنا چاہتی سے اور کیتی آقا جواب مل گیا. میں پوچھا سی ستارے دے برابر نے کیا تھا حامل کون؟ تسا فرمایا عمر. فرمایا شاہ او پوچھ جو تو پوچھنا چاہتی سے. آقا وہی پوچھا وہی تسا جواب دیتا. فرمایا میں دسا تو کی چاہتی سے؟ ہاں تسی فرماؤ. حضور فرمایا تو چاہتی سے کہ آسمان دے ستارے دے برابر نے کیے تیرے باپ ابو بکر دیاں ہون گیاں. صدقت یا سیدی یا رسول اللہ. آقا سچ فرمایا جے میں باپ دی وفا ویکھی. میرا یہ خیال سی کہ میرے باپ یعنی کہ ستارے دے برابر ہون گیا. حضور فرمایا شاہ عمر دی ساری عمر تیرے باپ دی غار دے ایک رات دے برابر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. عمر دی ساری عمر تیرے ابے دی غار دے عمر دی ساریاں نمازاں تلاوتاں سارے مجاہدے تیرے باپ دی غار دے ایک رات دے. اور رات کے میں گزری دل بر کو بیٹھا کے پیش نظر. دل بر کو بیٹھا کے پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے رندوں کے لیے. میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے. میں عرض کر رہا سا
یہ ساری دنیا تسلیم کر رہی کہ غار دی ایک رات دی عمر دی ساری عمر تیرے پہ دی ایک رات دے برابر. اللہ فرما رہے ہیں ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. میں تہاڈے وچوں کسے نوں علم غیب تے اطلاع نہیں کرتا. کہ تہاڈی تے میری نفی نبوت دی نہیں. یہی سنا ہو گیا. سورۃ لقمان کی آخری آیت پڑھ دیں گے. کوئی نہیں جانتا ماذا غدا کل کیا ہوگا. ما فی الارحام کسی نوں پتہ نہیں پیٹ وچ کی. یہ سورۃ لقمان کی آخری آیت ہے کہ مراد نبوت نہیں رسول نہیں جہاد لیا. اتنے عموم کی نفی ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ بارش کدوں آئے گی. کوئی نہیں جانتا کہ بے ای ارض تموت کون کتنے مرے گا. کوئی نہیں جانتا کہ کل کی ہوئے گا. اتنے نبی نے اگر یہ گل ہے کہ یوسف علیہ السلام کو پڑھ مصر دی جیل فرمایا کہہ دیو کسے نوں خواب آوے تے مینوں دسنا. کیوں جی؟ فرمایا جو رب تہاڈے نال کرن والا ہوں میں دساں گا. خواب تہانوں آوے گی تے اور والا واقعہ میں دساں گا تہاڈے نال کل کی ہوئے گا. جیل چلان کی یوسف علیہ السلام نے جیل وچ کسے قیدی نہیں کہ سونیا تینوں ایڈا پتہ ہوئے کل کی ہوئے گا تے تو آپ جیل وچ کیوں آئے. اللہ فرماندا ایڈی جہالت دا دور سی پر پھر بھی کوئی نیکاں دی شکلاں دا لوکاں نوں حیا ہے. ہن تے بڑا نیک وہ ہوندا جڑا نبی دے پیسے دا منہ پائے. ایڈی بڑی داڑھی رکھی متھے تے ایڈا بڑا ہراب پایا تے سڑدا رسول تو بھی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ. اللہ فرماندا ہے کچھ کون او اللہ دی طرف تو بھج پین گے نہیں ویکھن گے رائے وچ دی گل لگ جان تے لر رسول کہو او رسول دی طرف تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. میری نماز تے ہر ویلے لنگوٹے کسے ہون گے پر تیرا صلاۃ و سلام سن کے بھی متھے سوڑے ہو جان گے. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. میرے حبیب جدوں بھی متھے تے وٹ پوے گا تیرے نام تو پوے گا تیرے ذکر تو وٹ پوے گا. کسی دیوار تے لکھیا ہوئے گا یا رسول اللہ تے متھے تے. حالانکہ کتنے بورڈ لگے ہیں وقفے کی گولیاں کھائیے ملک کی آبادی بچائیے کدے نہیں گھبرائے. بدرو شریف پڑھ کے جاتے گھبرا جاتے. رب نے پکی نشانی دسی کہ منافق نہیں برداشت کرے گا تو سونے تینوں نہیں کرے گا. کڑے کڑے جھنڈے لگے دیکھو کتنی. دارالقادری صاحب کا بھی جھنڈا لگا ہے جمیعت علماء اسلام کا بھی لگا ہے جماعت اسلامی کا لگا ہے عمران خان بھی کتنے جھنڈے لگے کدی گھبرائے. میلاد دیا جھنڈیاں لگن تو پہلے گھبرا جائے. کیڑا خرچہ ہے خرچہ گڑیاں دے مگر لکھا نا خرچہ مالکاں دا تے نخرے لوکاں دے. خرچہ سنیاں دا گھبرائے تسی کھلوتے. حوصلہ کرو کتنے بات سمجھنی ہے. رب فرماتا ہے میں تہاڈے چوں نہیں دیندا ایرے غیروں نہیں دیندا. یہ آیتاں پڑھنا ہے کسی نوں نہیں پتا کل کی ہوئے گا پیٹ وچ کی ہے بارش. جو میں نے دسیا ٹی وی نے کہ آج بڑی گرمی پوے گی ہفتے نوں اور گرمی ہو جائے گی اتوار ہوں بارش کا کوئی امکان نہیں. انہوں نے بھی پتا ہے پہلے کہ نبی ہے جس کو پتا اللہ نو خطرہ نبی بولے باقی تو دس دیں پیٹ کی ہے انہیں آخر تو سانو کوئی پتہ نہیں نبی نو کوئی پتہ نہیں پیٹ ہے. انگریز آ کے اسی الٹرا ساؤنڈ بنا دیتا ہے 6 مہینے پہلے دس دے گا کڑی ہے کہ منڈا ہے کہ نہیں. یہ آیت کتوں کڈی ہے یہ الٹرا ساؤنڈ جو دستا پیا ہے. اور تو زمانہ بدل گیا نا. ویسے تو لوگ کہتے ہیں نا بندہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کو چلا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبان سے نبض دیکھتے ہیں نبض تو علاوہ تھرمامیٹر منہ پا دیں گے منہ تھرمامیٹر پا دیں گے تو کنا نہ لا کے بندے تو رکھ کے جانے تین ہویا کی سارے کچھ ایویں فٹ کر چھڑے ہی ہویا. یہ مصیبت بنی مصیبت یہ بن گئی ہے نا. کچھ بندہ بیمار ہوئے ایک دن بخار چڑھے دوسرے دن لے جائے تیجے دن پھر چڑھ جائے. حکیم صاحب بول گیا حضرت صاحب بخار چڑھتا ہے کیویں چڑھتا ہے کہ ایک دن چڑھتا ہے تو ایک دن ناگا کرتا ہے. تو سکے پھر واری دا بخار ہویا سکے نہیں جی واری دا نہیں سکے بھی کیویں ایک دن چڑھتا ہے ایک دن نہیں چڑھتا چھٹی کے تیسرے دن پھر چڑھ جائے سکے جی واری دا سکے نہ حکیم صاحب یہ واری دا نہیں
کہ چہرہ چواری دا تا ایک دن مینوں چڑھے ایک دن تانوں چڑھے کہ اللہ تہاڈا سایہ نہیں بنایا کہ کوئی تیرے نال چلے تے اس دا قدم تیرے سائے تے آ جائے۔ اس واسطے جس نوں سایہ تیرا برداشت نہیں اگر تیری بیوی چ نقص ہوندا تے بھی وہی آ گئی۔ حضور فرمایا تو علی کو مولا کائنات آ گئے، من کنت مولا فعلی مولا انا مدینۃ العلم والی الباب، علم دا باب آ گیا۔ آج نبوت دے علم کے اعتراض کرنے والے ہو، میرے نبی فرمایا میں شہر ہاں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ نے پوچھا گیا تہاڈا کی خیال ہے علی؟ میری عائشہ کلی رہ گئی۔ عرض کیتی یا رسول اللہ جدوں تساں نماز امت نوں عطا فرمائی، نماز شروع دے وچ جتیاں پہن کے پڑھی گئی، جتیاں سمیت نماز ہوئی۔ ایک دن آپ جماعت کرا رہے سو اسی جماعت وچ سا، تساں دوران نماز اپنے پیر جو نالین جوڑے اتار کے چھوڑ دیتے، نماز کے دوران تساں پیر انکار کے نالین اتار دیتے، جدوں تساں اتارے تھی اساں بھی تانوں ویکھ کے اتار دیتے۔ غور کرنا، اج کہندے کہ نبی دا خیال آ جائے تے نماز ہوندی تے علی دی نظر نبی دے جوڑے وچ۔ سبحان اللہ۔ خیال یار سے جو دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ خیال یار سے خیال یار سے جو دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ آقا تسا نالین نماز اتارے، اسا بھی اتار دیتے۔ تسا نماز تو بعد پوچھا میں نالین اتارے، تسا کیوں اتارے؟ اثر کی آقا تہانوں ویکھ کے اسا اتار دیتے۔ فرمایا ایک جون میری نالین نہ لگ کے مر گئی، اس دا قطرہ خون دا میری نالین نہ لگدا گیا تے رب نے جبریل نو کہا کہ جا میرے حبیب دے پیر مبارک تو جوڑا علیحدہ کر۔ جس اللہ نے تیری نالین نال قطرہ جون دے خون دا برداشت نہیں کیتا، اگر عائشہ گناہگار ہوندی تے وہی آ گئی ہوندی۔ جنہیں مولا کائنات دی گواہی، تنہ دی گواہی بھگتی فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی، اس ویلے اللہ وہی کر دیتی کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ میرے حبیب تیری عائشہ دی عزت دی گواہی میں دینا۔ جو رات صرف کونے ہوں گے، مشمر الاذار اور ہر ویلے ڈبے کنجے ہون گے، اور اتنی نمازاں پڑھن گے کہ عمر کدی تہاڈی جماعت بھی اس دور دے انہاں منافقاں نوں دیکھے تے اپنی نمازاں تو تسی شرمندہ ہو جاؤ گے۔ عبادت اس طرح مقام ہوے گا۔ رسول اللہ دسیا کہ میرے دین دے دشمن کون ہون گے؟ نمازاں دے بڑے دعوے ہون گے پر ایمان وچ نہیں ہون گے۔ آئیے اللہ کریم فرماندا ہے کہ وما هو علی الغیب بدنی، میرا رسول ہوئے جڑا غیب بیان کر دیا کنجوسی نہیں کرتا۔ جب حیث ہی کو نہیں تھی کنجوسی کے دلو آگے وما هو علی الغیب بدنی، اے او رسول ہے جڑا غیب بیان کر دیا تنگ نظری دا مظاہرہ نہیں کرتا، بخل نہیں کرتا، کنجوسی نہیں کرتا۔ بخاری شریف کی عبارت نہیں دیکھو، ایک عورت بچہ گود لے کے بیٹھی، بچہ دودھ کا پیندا ہے، ایک بندہ گھوڑے تے چڑھیا بڑے اعلیٰ لباس وچ ملبوس ہے تے دنیا نو سلامہ پہ کر دی۔ بی بی بچہ چولی بٹھا کے آندی میرے مولا میرے پتر نو یہ وجہ بنائی، بچہ دودھ چھوڑ کے آندا یا اللہ میری ماں دی دعا قبول نہ کری مینوں یہ وجہ نہ بناویں۔ حیران ہو گئی کہ میں اچھائی دی دعا منگی، تھوڑی دیر گزری ایک عورت نو بندے تھپڑ مارے، جتیاں پتھر پہ مارن، واویلا پہ بچے عورت نو مار دے آ رہے ہیں تے بی بی بچہ دودھ پلاندی پئی آندی یا اللہ میرے پتر نو یہ وجہ نہ بناویں۔ او بچہ دودھ چھوڑ کے آندا نہ میرے مولا میری ماں دی دعا قبول نہ کری مینوں اے وجہ ہی بناویں۔ ماں ہے اے رسول اللہ صحابہ نو سنا ہے
کہ ماں حیران ہو گئی کہ میں ایک صاحب وقار نو دیکھیا، مقام نو دیکھیا، لوگ سلامیاں پہ کر دے، میں چاہتا صاحب میرا پتر وہ جا بڑا تھی آندا انشاءاللہ میں یہ جا نہ بڑا، کوئی بھی نہ بڑے، ایک نو مار دے پہن تے میں نے یہ جا نہ بڑھتا تے میں نے یہ جا پڑھا، یہ ماجرہ کیا ہے؟ بچہ بول کے آندا ماں جس نے تو دیکھیا دنیا سلام پہ کر دی اندروں منافق کی بظاہر کب ہے لوگ بچوں نفرت کر دیں اور جڑی بی بی یہ اس دی اچھائی اور اچھائی دی تلقین کر دی تے لوگ انہوں پتھر پہ مار دیں تے اللہ نو اچھائی پسند ہے، میں آکھیا مولا میں نو جھوٹا وقار والا نہ بنائی، میں نو سچائی والی بنا دی جو تیرا حق ادا پہ کر۔ اس بچے نو بھی ماں دی گود وچ علم حاصل ہو چکا، جس رسول دیتے علم دا پہلے انبیاء نو یقین دوایا گیا کہ جو کچھ میں تو انہوں دینا کتاب و حکمت جو ثم جاءکم رسول، پھر رسول آئے گا مصدق لما معکم، اور تصدیق کرے گا میری عطا دی، جس نبی نے جو لبھیا وہ نبی جانے گا۔ دوستو اتنے غور کرو، سلیمان علیہ السلام تشریف فرمانے اور جو دسے ہے کہ خاتون حکومت کر رہی خدا نو نہیں مندی سورج کوئی دی، آپ اس عورت کو طلب کیتے ہیں، طلب کرنے تو بعد اپنے خدام کو اعلان فرمائے کہ یا ایھا المالا ایکم یاتینی بیشہا، میری بارگاہ بیٹھن والے ہو تہاڈے تے کون ہے جڑا اس بی بی دا تخت چک کے میرے کو لے آوے۔ مقام فکر یہ ہے کہ نبی دیکھ کے کون آئے؟ حدود دیکھ کے آئے، حدود کے علاوہ کسی ملکہ بلقیس کی سلطنت دیکھی نہیں، نبی ان ویکھے نو کیوں آکھیا تہاڈے تے کون ہے یاتینی بیشہا جڑا مینوں دا تخت لے آ کے کے آیا۔ نبی نے سوال انہوں کیتا جنا ویکھیا نہیں تو پھر بول پہ قال عفریت من الجن، جن آکھیا میں لے آنا ہے، انا آتی کبھی میں لے آ کے دیواں گا، کتنی دیر؟ قبل ان تقوم من مقامک، سیٹ تے بیٹھے ہو کھڑے ہو، ان تقوم قبل اس کے کہ تسی کھڑے ہوو گے، حالی پوزیشن لے رہے ہوں گے کہ میں لے آواں گا۔ فرمایا بے جا بدتمیز، میں اٹھا کے لے آئیں گا، بدتمیزی کر گیا، علم تے میں اٹھا کے لے آئیں گا، بدتمیزی کر گیا، علم تے ناز کر بیٹھا۔ آپ فرمایا کوئی اور بولے قال الذی عنده علم من الکتاب، آصف ابن برخیہ بندے دا پتر بولیا، انسان بولیا، اس زبور دے وچوں کچھ علم جانن والا بولے، علم من الکتاب، اس دا علم اس کتاب وچوں سی، میں لے آ کے دیواں گا، کتنی دیر لائیں گا؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، تیری پلکاں دی جڑن تو پہلے لے آواں گا۔ اے دسو انہاں سارے مولویاں نوں پوچھو، سوائے حدود دے ملکہ تے سلیمان دے پورے لشکریاں چو حضرت سلیمان سمیت کسی اتھاں ویکھی سی جتے تک پیا؟ نبی آن ویکھیا نو کیوں آکھیا؟ نبی نہ جانن والے نو کیوں آکھیا؟ پھر ثابت ہویا کہ نبوت دے فیض نال بیٹھا شام وچ ہوئے تے نظر یمن وچ پہنچ سکتی ہے۔ گل اس دعویٰ بڑا اونچا کیتا ہے کہ قبل ان یرتد الیک، اے پلکاں جڑدیاں پھر کھلدیاں، قبل اس کے کہ تیری پلکیں جڑ جائیں، میں جڑن تو پہلے کھلی یک وچ لے آواں گا۔ آپ فرمایا بڑا دعویٰ نہ کر، اور کسی دعویٰ نہیں، میں لے آیا۔ فلما راؤ مستقرا عنده، نبی ویکھے تے سجے پاسے تخت نال پہ آیا، اٹھیا بھی، غائب ہویا بھی، حیث کی علم منل تے جس کو کتاب دا کچھ علم ہے، نبی دے پیراں وچ بیٹھا تے ہاتھ یمن وچ پایا، اکھ چمکن تو پہلے تخت ہے تے میرا رسول تے یعلمہم الکتاب والحکمہ ہے۔ وہ کیڑی شے جڑی نگاہ نبوت تو چھپائی گئی؟ حضور غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز علامکانی، میرا محی الدین عبدالقادر جیلانی تھی فرمان، آپ دا دعوے کہ نظر تو الہ بلاد اللہ جمان کا ہر دلتن اللہ حکم اتصالی، میرے رب ایڈی نظر دیتی ہے کہ میں بغداد وچ بہ کے ساری خدا دی تخلیق نو انج ویلے جویں ہاتھ تے رائی دا دانا رکھ کے مسلسل اتصالی، مسلسل جس تے نظر رہے میں انج ویلے۔ آگے بندے ایک میت، نقلی میت، بندہ مرے ہی نہیں ہے جیوندا، انہوں جنازہ چکے، آگے غوث پاک ساڑا بندہ مر گئے، جنازہ پڑھو، فرمایا کسی ہوری کو پڑھا لو کہ پیرانے پیر ہوئے تو لوگوں کو پڑھا لو، مذاق کرنا سی کہ جیوندے بندے تے جنازہ پڑھے گا تو مذاق کریں گے، پتہ یہ بھی نہیں کہ بندہ جیوندا ہے کہ مر گئے،
تے نظر تو الہ باللہ عدلہ کہ میں اتنے بغداد بیٹھ کے رب دے سارے شہر پہ ویندے. آپ فرمایا کسی اور کو نہ کہ نہیں تسا پڑھانا ہے. فرمایا چلو بھائی. جنازہ رکھا کے فرمایا دا وارث کون ہے؟ میں جی دا ابا ماں. فرمایا تسی والد صاحب دے جی والدہ. فرمایا تیرے پتر دا جنازہ پڑھاواں؟ اس کے جناب تے تانوں لیاندا کادے واسطے؟ فرمایا پھر سوچ لیا میں پڑھاواں. وہ غصے ہو کے آندا جی پڑھاؤ نا اور کی چاہتے ہو. دیکھو چیکاں نکلدیاں پیاں سی. گھبرایا کھلوتا بیچارہ نمائندہ گھبرایا کھلوتا ہے. اس نے جناب ابھی تو لیاندا کادے واسطے؟ فرمایا ٹھیک ہے بھائی 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ اسرا واسطے باری تعالیٰ کے ساتھ. اللہ اکبر. اور طے ایسی کہ پہلی تکبیر دوسری تیسری تے تو اٹھ کے دوڑ پینے. تیسری بھی ہو گئی ہلیا نہیں, چوتھی بھی ہو گئی. سلام جلے پھریا تو دا باپ اگے اڑ گیا. پھر میں ٹھہر جا یہ جدوں تک میں تیرے کو اجازت لینا رہا ادوں تک یہ جیوندا سی. یہ مریا ادوں ہی جدوں تو مینوں ویلے تو میرا مذاق بنانا سی. لا تتخذوا بآیاتی ہزوا. اللہ فرماندا میری آیات کا مذاق نہ اڑایا کر. میں قدرت کی نشانیاں دے کے کر لے. تکبیر فرمایا میدان محشر وچ بھی ساریاں میتاں تو بعد تیرا پتر اٹھے گا. تے غوث دا مذاق اڑان والا سارے قیامت سارے مردے کٹھے اٹھن گے. تیرا پتر سارا تو پیچھے اٹھے گا. یہ کون نے؟ یہ وہ لوگ نے جنہیں عزت مصطفیٰ کی ہے. رب انہوں نے قدموں بھی عزت عطا فرما دیتی ہے. انہوں نے ذکر بھی عزت عطا فرما دیتی ہے. میرے رسول کا احترام کر, میرے نبی کا مقام پڑھ. تینوں پتا چلے کہ داتا صاحب کتنے لاہور کے گورنر مرے, کتنے وزیر, کتنے صدر, کتنے پارلیمنٹر, کتنے وزراء. لیکن داتا تیری قبر دا چراغ ایک دن بھی بجھیا نہیں. ایک لمحہ بھی تیری قبر خاموش ہوئی نہیں. اے پھل میرے تے گرائے جے تواڈے بھی پیراں تھلے میرے بھی. پر جڑا پھل داتا دی قبر نہ لگا پیراں تھلے نہیں, لوگاں دے منہ تبرک بن کے گزر گیا. رسول دا احترام کر. دی قبر نہ لگن والی مٹی بھی لوگ کھا کے شفا بنا لیں. تے نبی دا احترام نہ چھوڑ جے لوگ تو لوگ رہے. تیرا پتر بھی قبر دے نیڑے نہیں لگدا, بلکہ منع کردا دعا نہ منگنا کیونکہ ابے نہ کوئی چنگا کام کیتا ہی نہیں. دعا چنگیاں واسطے ہوندی. رب کریم میرے رسول نے کتنا مقام عطا فرمایا. جس اللہ اپنا آپ نہیں چھپایا اس اپنی شے کیڑی چھپا لئی. سوائے ساڈے رسول دے کسی اللہ دا دیدار نہیں کیتا. تے پھر جس اپنا پردہ چک دیتا اس پھر شے کیڑی لکائی. تو محبت مانی وہ الفاظ میں لائی نہیں جاتی. یہ وہ نازک حقیقت ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی. میری دعا اللہ تعالیٰ اس جلسے انتظام انسلام میں کوشش کرنے والے دی جد قبول فرمائے. آخر